السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 10th 7.3 ایکسرسائز، اس کے بقیہ جو کویسچن ہیں آج ہم وہ کریں گے اسمارٹ سلیبس والے، جس میں ہم نے ایک کویسچن لکھا ہے کویسچن نمبر 8، جس میں ہمیں ٹین تھیٹا کی ویلیو دے دی گئی ہے اور ہمیں باقی ٹریگنومیٹرک فنکشنز جو ہیں سائن ہے جیسے کاز ہے اور ان دونوں کے الٹ ہیں یا کاٹ ہے، سب سے پہلے کوسیکنٹ اور سیکنٹ، ان تمام کی ہم نے قیمت معلوم کرنی ہے۔ دیکھیں، اس کو کرنے سے پہلے ہم کویسچن نمبر 4 کو بھی ریوائز کر لیتے ہیں اور اس پچھلے جو ہمارا لیکچر تھا اس کو ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ ساری بات وہیں سے سٹارٹ ہوگی اور یہی کنسیپٹ جو ہے سب سے زیادہ اہم ہے، اور انشاءاللہ ہم 7.4 جو ہے وہ بھی اسی کنسیپٹ کو لے کر چلیں گے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں ہم نے پڑھا تھا کہ بھائی کوارڈرنٹ، یہ فرسٹ کوارڈرنٹ ہے، یہ سیکنڈ کوارڈرنٹ ہے، یہ تھرڈ ہے، یہ فورتھ ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے پی پوائنٹ اس وقت لیا تھا جب یہ فرسٹ کوارڈرنٹ میں ہے، کیونکہ فرسٹ کوارڈرنٹ میں ایکس بھی پازیٹیو ہوتا ہے اور وائی بھی پازیٹیو ہوتا ہے، تو پی جو ہے اس کے کوآرڈینیٹس کیا تھے، پوائنٹس کیا تھے اس کے، ایکس و وائی تھے، تو ہم نے کہا ہے کہ یہ کوارڈرنٹ فرسٹ میں آئے گا۔ اب یہاں اگر ایکس بھی پازیٹیو ہے، وائی بھی پازیٹیو ہے، تو جو آر نکلے گا مسئلہ فیثاغورس پیتھاگورس تھیورم کے تھرو ہم نکالیں گے، تو وہ بھی لازمی بات ہے پازیٹیو نکلے گا۔ ٹھیک ہو گیا، تو یہاں کیونکہ ہمارے پاس تینوں ویلیوز جو ہیں وہ پازیٹیو ہیں، ایکس، وائی اور آر، تو ہم کہہ سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے ایک اور چیز جو ہم نے یہاں اسٹڈی کی تھی کہ بھئی سائن، کاز اور ٹین، اسی ترتیب کو آؤ، کاؤ اور اک، آؤ، کاؤ، اک، اردو میڈیم والے اس ترتیب سے یاد کر سکتے ہیں، یعنی کہ سائن جو ہے وہ عمود بٹے واتر کے ایکول ہے، اور کاز جو ہے وہ قاعدہ بٹے واتر کے برابر ہے، اور ٹین جو ہے وہ عمود بٹے قاعدہ کے برابر ہے۔ ٹھیک ہے، اسی ٹرائی اینگل کو، مثلث کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ یہاں ایکس جو ہے ہمارا قاعدہ ہے، وائی عمود ہے، اور وتر جو ہے وہ ہم نے آر کہا تھا۔ ٹھیک ہے، اسی کو دیکھتے ہوئے تو ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ سائن جو ہے وہ وائی اوور آر، کاز جو ہے ایکس بٹے آر، اور ٹین جو ہے وہ وائی اوور ایکس کے ایکول ہے۔ باقی چیزیں تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ یہ کوسیکنٹ اور سیکنٹ اور کاٹ جو ہیں وہ ان تینوں کے معکوس ہیں۔ اب ہم اسی چیز کو آگے کیسے لے کے جائیں گے، یہاں اس ایکسرسائز میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جیسا فرسٹ کوارڈرنٹ میں ہے پی، جب ایکس، وائی اور آر تینوں پازیٹیو ہیں، تو یہاں یہ سارے کیونکہ پازیٹیو ہیں تو تمام اینگلز سائن، کاز، ٹین، کوسیکنٹ، سیکنٹ اور کاٹ، تمام کی ویلیوز یہاں پازیٹیو ہوں گی۔ ٹھیک ہو گیا، پہلی بات ہمیں یہاں یہ کلیئر ہو گئی ہے کہ بھئی جب ایکس اور وائی دونوں پازیٹیو ہوں گے، یعنی کہ فرسٹ کوارڈرنٹ میں، تو یہاں جو ہے آل پازیٹیو آئے گا، تمام اینگلز، تینوں ٹریگنومیٹرک فنکشنز جو ہیں وہ یہاں پازیٹیو ہوں گے، جمع کے ہوں گے۔ اسی طریقے سے اب ہم سیکنڈ کوارڈرنٹ میں آ جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے یہاں ایکس پازیٹیو ہوتا ہے، یہاں وائی بھی، یہاں وائی پازیٹیو ہوتا ہے، ادھر ایکس نیگیٹیو ہوتا ہے اور یہاں وائی نیگیٹیو ہوتا ہے۔ تو سیکنڈ کوارڈرنٹ میں آ جائیں تو ایکس نیگیٹیو ہے، وائی پازیٹیو ہے، تو اب ذرا ان کو چیک کریں، ایکس نیگیٹیو ہے، وائی پازیٹیو ہے، تو اس کا مطلب یہ نیگیٹیو آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے شمار کنندہ میں ہو مائنس یا
مخرج میں، اور دونوں میں سے کسی ایک میں اگر ہو تو وہ مائنس میں آ جاتا ہے آنسر جو ہے، ٹین جو ہے وہ مائنس میں آئے گا۔ تو اس کا مطلب ٹین اگر مائنس میں ہے، ٹین مائنس میں ہے، ہم صرف پازیٹیو والے لکھیں گے یہاں، ٹھیک ہے۔ ٹین اگر مائنس میں ہے تو اس کا الٹ یعنی کہ کاٹ وہ بھی مائنس میں آئے گا۔ دو ہم نے دیکھ لیے کہ بھئی ٹین بھی نیگیٹو آ گیا ہے، کاٹ بھی نیگیٹو آ گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ ایکس نیگیٹو ہے تو ایکس اوور آر کیا ہے، کاز ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہاں کاز بھی نیگیٹو ہوگا سیکنڈ کوارٹرنٹ میں، اور کاز کا الٹ معکوس سیکنڈ وہ بھی نیگیٹو ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا، 1 2 3 اور یہ چار اینگل ہمارے نیگیٹو آ گئے۔ پازیٹیو کون سا صرف آئے گا، سائن، جس میں ایکس ہے ہی نہیں جو کہ نیگیٹو ہے، ٹھیک ہے۔ وائی اوور آر ہے، آر ہمیشہ پازیٹیو لیا جائے گا، کیونکہ آر جو ہے وہ مسئلہ فیثاغورس کو استعمال کرتے ہوئے ہم اسے کہتے ہیں ایکس اسکوائر پلس وائی اسکوائر ہول انڈر روٹ، سب کا جذر، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ ہم لوگ جانتے ہیں مسئلہ فیثاغورس ہمیں کہتا ہے کہ عمود کا مربع جو ہے وہ برابر ہوتا ہے قاعدہ کا مربع جمع وتر کا جو مربع ہے وہ برابر ہوتا ہے قاعدہ کا مربع جمع عمود کا مربع۔ تو یہ دونوں ایکس اور وائی اصل ویلیو جو ہے، اصل قیمت جو ہے اور ایکس اور وائی کی چل رہی ہے، تو یہ جب نیگیٹو بھی ہوں گے تو وہ پازیٹیو ہو جائیں گے مربع لینے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب آر کو ہم ہمیشہ پازیٹیو تصور کریں گے، جمع کا تصور کریں گے، ایکس اور وائی کو ہم جسٹ دیکھیں گے کہ نیگیٹو ہے تو اس فنکشن کی ویلیو جو ہے وہ نیگیٹو آئے گی، اگر پازیٹیو ہے تو اس کی ویلیو پازیٹیو آئے گی، ٹھیک ہے۔ اور اب ہم نے یہاں چیک کر لیا کہ ہمارے پاس جو سائن ہے اور کوسیکینٹ اس کا معکوس، یہ دونوں جسٹ پازیٹیو ہوں گے سیکنڈ کوارٹرنٹ میں۔ اسی طریقے سے اب ہم تھرڈ کوارٹرنٹ میں آ جاتے ہیں۔ تھرڈ کوارٹرنٹ میں ہمیں پتہ ہے کہ ایکس نیگیٹو ہے، وائی بھی نیگیٹو ہے۔ یہ جسٹ ایک فنکشن ہے جس میں ٹریگنومیٹرک فنکشن جسٹ ایک ہے جس میں ایکس اور وائی دونوں آتے ہیں، مائنس میں شمار کنندہ ہو اور مائنس میں ہی مخرج ہو، تو اس کا مطلب یہ دونوں ایک دوسرے سے کینسل ہو کے پازیٹیو آنسر آنا چاہیے، تو وہ ہوتا ہے جسٹ ٹین۔ ٹین جو ہے وہ وائی اوور ایکس کے ایکول ہے، وائی بٹے ایکس کے برابر ہے، تو یہ بھی اگر نیگیٹو ہے یہ بھی نیگیٹو ہے تو دونوں نیگیٹو ویلیوز، دونوں نیگیٹو مائنس کی قیمتیں ایک دوسرے سے کینسل ہو کے جمع کا جواب دیں گی، تو اس کا مطلب یہاں جسٹ تھرڈ کوارٹرنٹ میں ایک ٹین پازیٹیو ہوتا ہے اور اس کا الٹ یعنی کہ کاٹ، یہ دونوں پازیٹیو ہوں گے، باقی ساری ویلیوز نیگیٹو ہوں گی، یعنی کہ باقی سارے ٹریگنومیٹرک فنکشنز کی قیمتیں جو ہیں وہ نیگیٹو میں آئیں گی۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کوارٹرنٹ 4 میں۔ کوارٹرنٹ 4 میں ہمارے پاس ایکس پازیٹیو ہے، وائی نیگیٹو ہے، ایکس پازیٹیو ہے، وائی جو ہے وہ نیگیٹو ہے، اس کا مطلب سائن بھی، کیونکہ سائن میں وائی ہے، یہ نیگیٹو آ گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ٹین میں بھی ہمارے پاس وائی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی نیگیٹو آئے گا، اس کا الٹ بھی نیگیٹو آئے گا، سائن کا الٹ بھی نیگیٹو آ گیا۔ کاز جسٹ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا فنکشن ہے جس میں وائی ہے ہی نہیں، ایکس اوور آر ہے، تو اس کا مطلب جسٹ یہ پازیٹیو آئے گا، اور اس کے علاوہ اس کا جو الٹ ہے یعنی کہ سیکینٹ تھیٹا وہ بھی پازیٹیو آئے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اب ہمارے پاس یہاں کلیئر ہو گیا کہ فورتھ کوارٹرنٹ میں کاز تھیٹا اور سیکینٹ تھیٹا دونوں کیا آئیں گے، پازیٹیو آئیں گے، باقی چاروں فنکشن جو ہیں وہ نیگیٹو آئیں گے۔ اسی کنسیپٹ کو اب ہم آگے لے کے چلتے ہیں۔
क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो इसी चीज़ के बारे में है। ऐसे समझे हमने यहाँ हमने क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो स्टडी कर लिया है। इसी तरह अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। यहाँ हमें कहा गया है कि टेन थीटा जो है वो 4/3 के बराबर है। तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मालूम करें। और एक बात और भी उसने कही है कि यहाँ जो है साइन जो है साइन थीटा जो है वो लेस देन ज़ीरो है, यानी कि साइन थीटा नेगेटिव है। यहाँ हमारे पास दो कंडीशंस बताई गई हैं। टेन की कीमत हम देख रहे हैं क्या है, जमा में आई है। और एक बात हमें दूसरी उसने कंडीशन यहाँ बता दी है कि साइन जो है वो नेगेटिव है। हमें पता है साइन यहाँ नेगेटिव या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा या थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा या थर्ड में लाई करेगा। उसके लिए हम टेन की अपनी कीमत को देखते हैं। देखें हमारे पास टेन की अपनी कीमत जो है वो पॉजिटिव आई हुई है, जमा में है। तो जमा में कैसे आ सकती है ये कीमत? अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट को देखें, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास एक्स जो है वो पॉजिटिव होता है, वाई जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। और हम जानते हैं कि टेन इक्वल होता है y/x के। तो इसका मतलब हमारा शुमार कुनिंदा नेगेटिव हो और मखरज पॉजिटिव हो तो ये वैल्यू पॉजिटिव कभी भी नहीं आ सकती, जिस तरह यहाँ हमें जमा की कीमत बताई गई है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। उसकी क्या वजह है? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। तो नेगेटिव वैल्यू से एक दूसरे से जो साइन है ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे और हमारे पास जो कीमत आएगी वो जमा की आएगी। तो हम कह सकते हैं कि ये क्वाड्रेंट 3 में होगा। यहाँ से ये हमें क्लियर हो गया। उसके बाद हम बाकी फंक्शंस मालूम कर लेते हैं। अगर टेन जो है वो 4/3 है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं x इज़ इक्वल टू -3 एंड y इज़ इक्वल टू -4 है। देखिए हमने माइनस अपनी तरफ से लगा दिया है। क्यों? जैसे हमें ये पता चला कि ये क्वाड्रेंट 3 में लाई करता है, 3 में क्वाड्रेंट रब्बा 3 में है। ये x और y निकालने के बाद हम कहेंगे कि हम जानते हैं we know that according to Pythagoras theorem, मसला फिसागोरस के मुताबिक r स्क्वायर बराबर होना चाहिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो आप कह सकते हैं r बराबर होगा x स्क्वायर जमा y स्क्वायर सारे का जज़र। अब हम इनकी कीमतें पुट कर देते हैं। x की क्या कीमत है? -3 का मुरब्बा, और y की क्या कीमत है? -4 इसका भी मुरब्बा। माइनस का मुरब्बा हो तो वो जमा हो जाता है, 3 3 9 हो गया। माइनस का मुरब्बा जमा 4 4 16, तो ये क्या आ जाएगा 25। और 25 का जो मुरब्बा है वो 5 आता है। ये हमेशा जमा में हम लेंगे। उसके बाद अब हमारे पास x, y और r तीनों की कीमतें निकल आई हैं। टेन अगर हमें मालूम है तो कॉट यहाँ हम आराम से निकाल सकते हैं। कॉट थीटा क्या होगा? 3/4। इसको हम उल्टा कर देंगे, इसका माकूस ले लेंगे। दो फंक्शन हमें पता चल गए। ठीक हो गया। उसके बाद हम कहेंगे कि हम जानते हैं कि साइन किसके बराबर होता है? साइन थीटा इक्वल होता है y/r। आओ अमूद बटे वक्र। y की कीमत पुट करें।
وائی کی قیمت ہمارے پاس -4 ہے، آر کی قیمت 5 ہے، تو یہ آ جائے گا جی -4/5۔ اور اسی طریقے سے سائن کا الٹ یہاں خود نکال لیں، کوسیکینٹ وہ اس کو الٹا کر دیں، مائنس تو رہے گا لیکن 5/4 ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس کیا رہتا ہے، صرف سائن بھی آ گیا، کوسیکینٹ بھی آ گیا، کاز رہتا ہے، کاز اور کاز کا معکوس یعنی کہ سیکینٹ۔ کاز تھیٹا کیا ہوتا ہے ہمیں پتہ ہے، وہ ایکول ہوتا ہے x/r۔ ایکس کی ہمارے پاس قیمت ہے -3/r کی ہمارے پاس قیمت آ گئی جی 5، تو یہ آ گیا جی -3/5 کاز تھیٹا۔ اگر کاز تھیٹا -3/5 ہے تو سیکینٹ تھیٹا جو ہے، سیکینٹ تھیٹا وہ اس کا الٹ ہوگا، 5/3 آئے گا لیکن مائنس بھی رہے گا۔ یہ جی ہمارے پاس طریقہ ہے ایک ٹریگنومیٹرک فنکشن کی اگر ہمیں قیمت دی گئی ہو اور ہمیں یہ بھی کلیئر کر دیا گیا ہو کہ یہ کس ربع میں آئے گا، تو ہم باقی ریمیننگ جو 5 ٹریگنومیٹرک فنکشنز ہیں ان کی ہم قیمت معلوم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تھا جی ہمارا 7.3 کا سمارٹ سلیبس، اور سمارٹ سلیبس کے علاوہ بھی ہم نے ساری ایکسرسائز میں استعمال ہونے والا جو میتھڈ تھا، جو اس میں ہمیں کنسیپٹ دیے گئے تھے، وہ ہم نے کلیئر کر دیے ہیں۔ اگر پھر بھی آپ کو کوئی چیز کلیئر نہ ہو، جس طرح یہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر کے بارے میں بتایا ہے، اس کو آپ میری 7.3 ایکسرسائز کے جو پہلے 3 کویسچنز ہیں ان کی ویڈیو اسی چینل پر موجود ہے، اسے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔